بسم اللہ اول وآخرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمام معزز سامعین اور حاضرین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی جل شانہ نے جس حد تک اپنے بندوں کو تخلیق فرمایا ہے اور تخلیق فرمانے کے بعد اللہ تعالی جل شانہ نے جس حد تک اپنے بندوں کو انعامات عطا فرمائے ہیں، اس سے کئی درجے بڑھ کر اللہ تعالی جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انعامات سے بے حد نواز رکھا ہے۔ اور حق تعالی جل شانہ کے وہ انعامات کہ جو حق تعالی جل شانہ نے اپنے بندے انسان کو، مومن کو عطا فرما رکھے ہیں، وہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ جس کو ہم رحمتیں، جس کو ہم نعمتیں، رزق کہتے ہیں، کئی نام ہم کہتے ہیں، وہ سب کچھ کا سب کچھ تو حق تعالی جل شانہ نے بندوں کو عطا فرما رکھا ہی ہے۔ مگر وہ انعام کہ جس کی ہم بات کر رہے ہوں کہ جو حق تعالی جل شانہ نے جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما رکھا ہو، وہ ایک انعام خاص، اور خاص سے بھی کئی درجے خاص کہہ لیجئے، یہ یوں کہہ لیجئے کہ جس کے پاس وہ انعام آ جائے وہ بھی خاص ہو جاتا ہے۔ وہ انعام ہے جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ انعام ہے درود۔ ایک درود تو وہ ہے کہ جس کو انسان پڑھ رہا ہے، یعنی بندہ پڑھتا ہے کہ حق تعالی جل شانہ کی بارگاہ میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر وہ دعا کرتا ہے اپنے مالک سے، کیا ہے مالک، میں ایک بندہ ہوں، میرے پاس تو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے کچھ ہے نہیں، مگر تو میری جانب سے ان پر رحمتیں برسا دے، میری جانب سے ان کے، اور میری یہ دعا ہے کہ تو ان کی رحمتیں ان کے نازل فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، حتیٰ کہ جو درود کے معنی ہیں، مگر ایک درود ایسا ہے کہ جو حق تعالی جل شانہ خود بھیج رہے ہوں، وہ درود ہے رحمت۔ آج جتنے بھی درود شریف ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ حق تعالی جل شانہ نے 72,000 قسم کے درود شریف کو پیدا فرمایا ہے، اور جس درود کو ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم، اس درود سے حق تعالی جل شانہ نے 72,000 قسم کے درود کو پیدا فرمایا ہے۔ اور یہ سارے ہی درود جتنے بھی ہیں، جس طرح میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ حق تعالی جل شانہ نے اظہار کیا ہے محبت کا، اپنی محبت کا وہ بیان کرتا ہے کہ میرے بندوں، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی امت سے، ان کی ماؤں سے 70 گنا زیادہ بڑھ کر ہم محبت فرماتے ہیں۔ اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارکہ ہے کہ اے لوگوں، یہ جو محبت حق تعالی نے تم کو بیان کی ہے کہ وہ تمہاری ماؤں سے تمہیں 70 گنا زیادہ بڑھ کر محبت فرماتا ہے، یہ تو ایک درجہ ہے۔ 99 درجے حق تعالی نے اپنی بارگاہ میں رکھے ہیں، یعنی 99 درجے اس کے اور بھی ہیں، اور بڑھ چڑھ کر ہیں۔ تو در حقیقت بات تو یہی ہے کہ یہ محبت جو پیدا ہوئی ہے، یہ بھی حق تعالی جل شانہ نے پیدا کی ہے، اور حق تعالی جل شانہ نے اس محبت کو پیدا فرما کر اسی محبت کا، اپنی ہی محبت کا جو اس نے تخلیق فرمائی ہو، اس نے پیدا فرمائی ہو، اور اس محبت کا جب اظہار حق تعالی جل شانہ نے کیا تو سب سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ تو پھر یہ جو درود کی بات ہم کر رہے ہیں کہ جو حق تعالی جل شانہ ہے، جس نے اپنے بندوں کو تو سب بہت کچھ عطا فرمایا ہے، بے شمار اس میں نعمتیں، رحمتیں، محبتیں اور طرح طرح کے انعامات حق تعالی جل شانہ نے اپنے بندوں کو عطا فرما رکھے ہیں، اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں، بالکل ٹھیک بات ہے۔ مگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالی جل شانہ نے اس سے بھی کہیں بڑھ چڑھ کر انعامات حق تعالی جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دنیا کچھ بھی نہیں تھی، حقیقت کی بات ہے کہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے،
مگر سچ بات یہ ہے کہ آپ غور کیجئے اس حق تعالیٰ جل شانہ کے اس فرمان پر کہ حق تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہو کہ ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جو کچھ بھی تخلیق فرمایا ہے آپ کے صدقے میں بنایا ہے، یہ دنیا، ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، جو کچھ بھی اس کے اندر اور باہر ہے، سب کچھ آپ کے لیے تخلیق کیا ہے۔ مگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ سب کچھ جو دیکھ رہے ہیں یہ تو ایک مچھر کے پر کے برابر ہے۔ سوچیے آپ کا رب آپ کو کیا کچھ عطا کرنا چاہتا ہے۔ آج حق تعالیٰ جل شانہ نے، یہ آج تو نہیں کئی سالوں پہلے حق تعالیٰ جل شانہ نے اس بات کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح بیان کیا ہے کہ اس کائنات کو انہی کے خاطر تخلیق کیا، انہی کے صدقے میں بنایا، انہی کے لیے ایک تحفہ بنایا اور پھر تخلیق فرما کر دکھایا۔ اور جب تخلیق ہو رہا تھا تب بھی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مالک کی مدد اور اپنے مالک کے چاہنے کے تحت دیکھ رہے تھے۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ نے سب کچھ تخلیق فرمانے کے بعد جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات کہی کہ ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب کچھ آپ کے صدقے میں ہم نے تخلیق فرمایا ہے، جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ ہم نے آپ کے صدقے میں تخلیق فرمایا ہے۔ مگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایک مچھر کے پر کے برابر ہے۔ سوچیے آپ کا رب آپ کو کیا کچھ عطا کرنا چاہتا ہے۔ آج ہم مثال دے رہے ہوں کہ حق تعالیٰ جل شانہ کی رحمت اگر کسی پر برستی ہو تو رحمت ہی سب سے معزز اور عزیز چیز ہے۔ حقیقت کی بات ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جو کچھ بھی تخلیق کیا ہے یہ سب کچھ ان کے تحفے میں ہے، ان کو تحفہ حق تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ مگر اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ جو فرما رہے ہو کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے، آپ سوچیے تو صحیح کہ آپ کا رب، سوچیے آپ کا رب آپ کو کیا کچھ عطا کرنا چاہتا ہے، کیا کچھ عطا کرنا چاہتا ہے۔ حقیقت کی بات تو یہی ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ معزز اگر کوئی ہے، اگر کائنات میں سب سے زیادہ اگر معزز کوئی ہے تو وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور حق تعالیٰ جل شانہ کا ایک فرمان یہ بھی ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جو کچھ بھی تخلیق کیا ہے آپ کے صدقے میں تخلیق فرمایا، آپ کے لیے، آپ کی راحت کے لیے اسلام، دین اسلام کو تخلیق فرمایا۔ مگر اپنے لیے اگر کسی کو بنا ہے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو اپنے خاطر تخلیق فرمایا ہے۔ اب یقیناً بات یہ آ گئی، ایک جگہ حق تعالیٰ فرما رہے ہو کہ اے میرے بندے، تیرے دل کے اندر، تیرا جو دل ہے اس میں ہم سماتے ہیں، میرے مومن بندو ہم تیرے دل میں سماتے ہیں، ہم تیرے دل کے اندر رہتے ہیں۔ کسی سے کہا، کسی بندوں کے لیے کہا کہ اے میرے بندو ہم تو تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ مومنوں سے کہا کہ اے میرے مومنوں میں تو دل میں رہتا تمہارے سمایا ہوا ہوں۔ اب سوچ لیجئے کہ وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم امتی ہیں، جن کے ہم غلام ہیں، جو ہمارے آقا ہیں، جو ہمارے جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ خود سوچئے ان کے اوپر جو یہ درود جس کی میں بات کر رہا تھا کہ ایک درود بنایا، اس سے 72,000 درود پیدا کیے۔ حقیقت کی بات یہ ہے میرے عزیزوں کہ وہ سارے کے سارے حق تعالیٰ جل شانہ کے طریقے ہیں کہ جس سے حق تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت برسا رہا ہے، اور اس حد تک برسا رہا ہے کہ انسان تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میرے پاس تو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ اور سچ بات تو یہ ہے میرے عزیزوں کہ آج جو کچھ بھی آپ کے ہمارے پاس ہے یہی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے ہی ان کے صدقے میں ہم کو ملا ہے یہ کائنات، اس کی راحتیں۔ آج لباس اوڑھ رکھا تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے۔ آج ہم نے ہماری سانسیں چل رہی ہے تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے۔ حقیقت کی بات یہی ہے۔ تو خود سوچیے کہ جب ایک انسان کو، ایک مومن کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حد تک انعام حق تعالیٰ جل شانہ عطا فرما سکتے ہیں اور عطا فرما رہے ہیں اور عطا بھی فرمائیں گے، تو خود سوچئے کہ جو ہمارے جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان پر آپ کے مالک کی رحمتوں کا عالم آج کیا ہوگا یا کس حد تک ہوگا۔ حقیقت کی بات ہے کہ اگر یہاں ایک مثال دی جائے کہ اگر ایک انسان ہے، اس کی اولاد ہے، تو اس باپ کی شدت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہے گا۔ ایک ماں کی محبت یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کھلانے سے پہلے خود نہیں کھائے گی، یہ ماں باپ کی محبت ہے۔ تو وہ حق تعالیٰ جل شانہ جو آپ کا ہمارا بھی رب ہے،
جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مالک ہے، ہم سب کا بھی مالک ہے، ہم سب کا بھی مالک ہی ہے، ہمارا رب بھی ہے، حق تعالیٰ بھی ہے، تو پھر مجھے بتائیے اور خود ہی بھی سوچیے کہ وہ کیا عالم ہوگا کہ جب حق تعالیٰ جل شانہ جب وہ کس حد تک رحمتیں ہوں گی، اس رحمتوں کی کیا انتہا ہوگی کہ حق تعالیٰ جل شانہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو رحمتیں برسا رہے ہوں، نازل فرما رہے ہوں۔ آپ یقین کر لیجیے جو درود ہے یہ وہ انعام ہے کہ جو حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر تخلیق فرمایا ہے، یعنی ایک خاص انعام ایسا ہے کہ جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا ہے، یعنی کہ عطا ہوا ہم سے مراد یہ ہے کہ خاص رحمتیں۔ آج جو لوگ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ درود ابراہیمی پڑھ لو نماز کے علاوہ، اکثر و بیشتر لوگ کہتے ہیں، اکثر و بیشتر لوگ درود پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ حقیقت کی بات ہے درود ابراہیمی تو صرف انسان کو نماز کی حد تک رکھنا چاہیے، صرف نماز کی حد تک پڑھے اور اس کے علاوہ نماز کے علاوہ اس درود کو نہ پڑھے۔ اگر بات سمجھ نہ آتی ہو تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ درود ابراہیمی کے معنی یہ ہے کہ میں مفہوم اس درود کا بتا دوں کہ ابراہیم علیہ السلام پر جیسی رحمتیں برسائی گئی ویسی رحمتیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر برسائی جائے اور سلام بھی۔ تو در حقیقت بات یہ ہے اگر کوئی انسان آج نہیں تو کل اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص ہو جو انتقال کے بعد جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو، وہاں جہاں ان کے دربار مبارکہ سجائے جاتے ہوں اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تشریف فرما ہوں اور آپ ابراہیم علیہ السلام سے یہ سوال کر لیں کہ ابراہیم علیہ السلام آپ پر رحمتیں برس رہی ہیں تو کون برسا رہا ہے، در حقیقت کچھ جواب دینے کے حق تعالیٰ جل شانہ ہے، مگر اگر آپ سوال کر لیں کہ ابراہیم علیہ السلام آپ پر جو رحمتیں برس رہی ہیں وہ کن کے صدقے برس رہی ہیں، تو یقیناً جواب ہوگا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ آج درود ابراہیمی کے معنی یہ ہے کہ ویسی رحمتیں، ویسا سلام، ویسی برکتیں جیسی ابراہیم علیہ السلام پر ہو، تو در حقیقت بات ہے ابراہیم علیہ السلام پر بھی جو رحم ہوا ہے وہ بھی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہوا ہے، تو پھر حقیقت بات یہ ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تو برابری ہے ہی نہیں کسی، آدم علیہ السلام کی بھی برابری جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ بھلے ہی آدم علیہ السلام دنیاوی اعتبار سے پہلے تشریف فرما ہوئے ہوں اور بھلی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی اعتبار سے سب سے آخری نبی بنا کر اس کائنات میں حق تعالیٰ جل شانہ نے بھیجے ہوں، اس کے باوجود بھی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء تھے ہیں اور رہیں گے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر جو کہ درود ابراہیمی ہے جو بعض لوگ پڑھتے ہیں اور ان سے اگر کہہ دو کہ وہ نماز میں پڑھو تو وہ ان کا سوال ہی ہوتا ہے کہ کیوں، تو ان کا جواب یہی ہے کہ جب بھی درود پڑھا جائے درود ابراہیمی تو صرف نماز کی حد تک پڑھا جائے، کیونکہ درود ابراہیمی تو معراج کے موقع پر جبرائیل نے بھیجا تھا ابراہیم علیہ السلام پر، اور یہ درود جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خاص انعام ہے حق تعالیٰ جل شانہ کا یہ درود، جس سے 72,000 قسم کے درود پیدا فرمائے ہوں، ہم 72,000 قسم کے درود پیدا فرمائے ہوں۔ در حقیقت بات یہ ہے یہ درود جس کو آپ آج پڑھتے ہو، جو جس خانقاہ میں موجود ہے، جو اس ام الدرود کو جانتے ہو، یہ وہ درود ہے کہ جو حق تعالیٰ جل شانہ نے خود آدم علیہ السلام کو، اپنے بندے آدم علیہ السلام کو تعلیم فرمایا تھا خود، تو یہ وہ درود ہے کہ جس کو ہمیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ ایک چیز صحیح بات ہے کہ درود ابراہیمی بھی اپنی جگہ محترم ہے، تمام درود اپنی جگہ محترم ہے، تمام درود شریف کیونکہ وہ حق تعالیٰ جل شانہ کی محبت ہے۔ حق تعالیٰ پہلے کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے، کہیں حق تعالیٰ جل شانہ آپ دیکھیے گا، آپ غور کیجیے گا، آپ جب درود شریف آپ اگر بہت لوگوں کو ہوئے ہوتا ہے کہ وہ درود کی کتابیں خرید کے اپنے یہاں رکھتے ہیں اور ایک پڑھا درود پھر اس کو چھوڑ کے دوسرا، آپ یقین کیجیے یہ چیز جو ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ ایک درود پڑھ رہے ہوں اور اس کو چھوڑ کر پھر دوسرے درود پر چلے جائیں، کیونکہ اس سے یہ معنی ثابت ہوتے ہیں کہ جو پہلا درود آپ نے پڑھا ہے نعوذ باللہ، آپ نے اس کو نعوذ باللہ کم تک جان کے آپ دوسرے پہ چلے گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص یہ درود پڑھے گا کہ جو ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے جس کو ہم ام الدرود کہتے ہیں، جس نے یہ درود پڑھا ہے سمجھ لیجیے اس نے 72,000 قسم کے درود شریف پڑھے ہیں۔
اور یہ درود جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام کو حق تعالیٰ جل شانہ نے خود تعلیم فرمایا، یہ حقیقت کی بات ہے کہ جب آدم علیہ السلام جنت میں چلتے تھے، ٹہلا کرتے تھے، فرشتے آپ کے ساتھ ہوتے تھے، کوئی آپ سے بات نہیں کرتا تھا، آپ نے ایک دن آپ نے کہا اپنے مالک سے کہ اے مالک، یہ فرشتے ہیں میرے ساتھ چلتے پھرتے رہتے، نہ مجھ سے کچھ بات کرتے، نہ سوال پوچھتے، نہ کچھ کرتے، کوئی مجھ جیسا ہوتا جس سے میں بات کرتا۔ آپ کو معلوم ہے آدم علیہ السلام کو حق تعالیٰ جل شانہ نے اما حوا کو تخلیق فرمایا، اما حوا تخلیق ہوئی، آپ نے ان کو چھونا چاہا تو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبرائیل جا کے کہو کہ انہیں چھونے سے پہلے ان کا مہر ادا کرنا پڑے گا، اور مہر تب ادا ہوگا کہ جب آپ ان سے نکاح کریں گے۔ آدم علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا اس وقت کے لیے نکاح کیا چیز ہے یا مہر کیا چیز ہے۔ آدم علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے تعلیم فرمائی، یہ بات کیا پھر آپ کا نکاح ہوا، پھر آپ کا جب نکاح ہوا آپ نے چھونا چاہا تو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بندے آدم، اگر آپ انہیں چھونا چاہتے ہیں تو ان کا مہر آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ آپ کو یہ بھی معلوم نہیں تھا اس وقت کہ یہ مہر کیا چیز ہوتی ہے، لیکن جب آپ نے اپنے مالک سے سوال کیا تو حق تعالیٰ جل شانہ نے خود اپنی ذات سے آدم علیہ السلام کو جو درود تعلیم فرمایا یا جو پڑھنے کے لیے ان کو کہا، وہ درود وہ یہی تھا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم، اور یہ پڑھ کر آدم علیہ السلام نے بعض جگہ یہ ہے کہ 3، بعض جگہ یہ ہے کہ 10 مرتبہ، بہرحال حقیقت تعداد کیا حق تعالیٰ جل شانہ کو معلوم، وہ پڑھ کر حق تعالیٰ آدم علیہ السلام نے انہیں اپنا وقت مہر ادا کیا۔ تو حقیقت کی بات تو یہ ہے کہ ایک انسان کو، ایک مومن کو حق تعالیٰ جل شانہ نے کئی طرح کے انعامات نواز رکھے ہیں، رزق بھی دیا ہے، رحمتیں، محبتیں، اس کے بہت انعام اس کو عطا فرمائے ہیں، لیکن سوچ لیجئے کہ جب ایک بندے کو اس حد تک انعام ہے تو اپنے محبوب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کس حد تک انعامات حق تعالیٰ جل شانہ نے عطا فرمائے ہوں گے۔ مگر اب بات یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک مومن بندے کو، اور پھر کہہ رہا ہوں کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، بات یہ ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے مالک کے بندے ہی ہیں، مگر وہ عام بندے نہیں ہیں، وہ عام بندے نہیں ہیں۔ ان پر جو رحمتیں ہیں آج جو ان کی ذات پر جو رحمتیں برس رہی ہیں، آپ میں سے کون ایسا ہوگا جس کو 72,000 درود پتہ ہوں گے؟ مگر اس مالک کو پتہ ہے جس نے یہ درود تخلیق فرمائے ہیں، 72,000 طریقے ہیں کہ وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں برسا رہا ہے۔ آپ اس کے معنی اگر کسی دن درودوں کو دیکھ لیں، جن کو یہ شوق ہو کہ وہ کتابیں اٹھاتے ہیں، درود کی کتاب ان کے پاس ہو، تو اس کے معنی آپ دیکھیے گا کس طرح سے حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ کیسے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، طرح سے حق تعالیٰ جل شانہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت برسا رہے ہیں، محبت برسا رہے ہیں، ان کے درجات برسا رہے ہیں۔ آج مجھے بتائیے، یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں، اگر آپ پر رحم ہو تو حقیقت بات ہے آپ خوش ہو رہے ہوں گے۔ سوچئے، آج جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور ان کی امت آپ پر درود بھیج رہی ہو، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر اپنی دعاؤں کو کرنے سے پہلے ان کے خاطر دعا کر رہی ہو، ان کے لیے دعا کر کے پھر اپنی دعا کر کے پھر ان کے خاطر دعا کر رہی ہو، آپ مجھے بتائیے آج حق تعالیٰ جل شانہ تو حق تعالیٰ جل شانہ ہے، مگر سوچئے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی مبارکت آج کیا عالم ہوگا۔ حق تعالیٰ جل شانہ کے محبوب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ میں، حیات طیبہ میں، جو آپ نے کئی واقعے سنے ہوں گے، کسی نے نعوذ باللہ آپ کی تکلیف پہنچانے کے لیے آپ کو پتھر مارے، نعوذ باللہ، توبہ، کئی طرح کے، یہ تو بات بار بار بولنی بھی نہیں چاہیے کہ یہ جو یہ واقعہ حالانکہ، مگر سچ بات تو یہ ہے کہ کیسی تکلیفیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت برداشت کی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو آپ کے مالک نے پوچھا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں بستی ہے، آپ کہیں تو اس کو پلٹ دو۔ مالک خود کہہ رہا ہے ہم جو کچھ کرتے ہیں ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے، آپ کہیں تو اس بستی کو پلٹ کر رکھ دوں؟
مال آپ نے فرمائی بات کہ نہیں میرے مالک کیا پتا ان میں سے آگے جا کے کوئی مجھ پر ایمان لیا. آج یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ نے حق تعالیٰ جل شانہ اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے. آپ میں سے کوئی ایک اٹھ کے یہ کہہ دے گا کہ اس کلمے سے میرے مالک کا یا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فائدہ ہوا ہوگا؟ کوئی ایک اٹھ کے کہہ دے گا؟ نہیں کہے گا. اس کو معلوم ہے، ایک عام بندے ایک مومن امتی کو معلوم ہے، اس کی عقل کو یہ تسلیم، اس کے دل کو یہ گوارا ہو گیا ہے کہ اس کلمہ پڑھنے سے، اس درود پڑھنے سے، اس کلمے سے میرے فائدہ ہو رہا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے مالک کا اس کلمے سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ آج جو لوگ شرک کر رہے ہوں، وہ جان بوجھ کے جو شرک کر رہے ہوں حق تعالیٰ جل شانہ کی ذات میں، کون ہے جو یہ کہہ دے کہ اس مالک کا نقصان ہو گیا ہو؟ وہ رتی بھر کا بھی کوئی نہیں، نہ حق تعالیٰ کا نقصان ہو، نہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نقصان ہو. مگر سوچیے صحیح کہ وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے آقا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آج کے دور میں، آج کی اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ آج تو آپ کی خوشی مبارکہ بے تحاشا اپنی بارگاہ میں بہت، اپنی امتیوں کے حق میں بہت بڑھی ہوئی ہے، بہت درود پڑھنے والوں کے حق میں آپ بہت خوشی مبارکہ سے بہت خوش ہیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آج میں نے درود پڑھا، میرے دل کو ایسا سکون ملا، میرے دل کو اتنا اطمینان ملا. کئی لوگ آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے شکریہ حق تعالیٰ کا ادا کرتے ہوتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں درود پہ لگا دیا، درود پڑھنے پہ. آپ لوگ ایک آپ کی عقل مبارک، آپ سب عقل مند ہو، سب کے حق تعالیٰ نے عقل دی ہے، مگر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارکہ کا کیا عالم ہوگا؟ کیا ہوگا آپ کا؟ حق تعالیٰ جل شانہ کے محبوب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تو اس خاندان سے تھے جس خاندان میں کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا، مگر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حق تعالیٰ نے سارا کا سارا علم عطا فرمایا، سارا کا سارا علم عطا فرمایا. آج جو آپ نے علم عطا فرمایا، اور کیا پھر آپ کی عقل مبارکہ حق تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوگی آپ کو. مگر سچ بات تو یہ ہے کہ میرے عزیزوں، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ امتی جو درود پڑھتے ہیں وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں حق تعالیٰ جل شانہ کا اپنے مالک کی بارگاہ میں. کئی دوستوں میں بیٹھ کر باتوں میں کہہ رہے ہیں، کہیں اپنی تنہائی میں درود پڑھ کر خوش ہو رہے ہیں. تو جب درود پڑھنے والا اس حد تک خوش ہو رہا ہے تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے خوش ہو رہے ہوں گے؟ آج جو میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ لوگوں، اب تم اپنے خاطر جو کچھ کر رہے ہو وہ ٹھیک ہے، وہ کرو، تم جانے، تمہارا مالک جانے، مگر حقیقت بات ہے کہ یہ درود وہ چیز ہے کہ جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حق تعالیٰ کی جانب سے بڑا معزز گفٹ ہے، معزز تحفہ ہے، معزز بے حد حسین ترین گفٹ ہے ان کے لیے. یہ آج کیا ہے ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہم سب یہ نہیں کہ ہم ایسی کوئی ہوں، ہم یہاں جو بیٹھے ہوں، ہمارے پاس تو صدقہ ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا. صحابہ کرام سے پوچھ لیا جائے وہ بھی کہیں گے کہ ہاں ہمارے پاس بھی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. اولیاء سے پوچھ لیا جائے وہ بھی کہیں گے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے. پرندوں سے پوچھو گے تو وہ بھی کہے گا کہ میرے پاس تو جو بھی کھا رہا ہوں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کھا رہا ہوں. کھلا ان کا ہی مالک رہا ہے، مگر کھا رہا ہوں تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کھا رہا ہوں. اور حقیقت کی بات یہ ہے، آج تو ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ حق تعالیٰ جل شانہ کا ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے. مجھے بتائیے وہ وقت کہ جب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں ہماری امت، اپنی امت کی خاطر وہ سب کچھ کیا ہے آپ نے جو اپنی امت کی اصلاح کے لیے کیا ہو، اپنی امت کی رہنمائی کے لیے کیا ہو، سب کچھ. نماز بھی دی حق تعالیٰ نے، تو اس لیے آپ کے خاطر کیا نماز حق تعالیٰ جل شانہ کیا جبرائیل کے ہاتھی بھیج سکتے تھے؟ کیوں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر بھیجی؟ اس لیے کہ اس نماز کی محبوبیت آ جائے. اس لیے کہتے ہیں کہ جب نماز پڑھو یہ سوچنا تو بہت سارے ہی سوچ رہے کہ فرض ہے، یہ سوچ کے بھی نماز پڑھی جائے کہ میرے آقا
صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارکہ کی ٹھنڈک ہے، پھر ہوگی نماز قبول۔ مگر سوچئے تو صحیح کہ حق تعالی جل شانہ نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو طریقہ، یہ درود جو بنایا ہے، آج اس درود کو تو انسان مومن جو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے مالک پر ایمان رکھتا ہو، اپنے آپ کو مسلمان مومن کہتا ہو، اس کے لیے بھی درود سب سے معزز چیز ہے کہ وہ پڑھ کر اس کو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرے۔ سب سے زیادہ معزز چیز ہے، سب سے زیادہ، کیونکہ یہ درود تو جب سکھایا ہے تعالیٰ نے اپنے بندے کو، تو یہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان شان سکھا رکھا ہے۔ مگر حقیقت کی بات یہ ہے کہ میرے عزیزوں، آج جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے، اپنی امت کے جو درود پڑھنے والے ہیں ان سے بہت خوش ہیں۔ یہ جملہ خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ بہت خوش ہے، بے تحاشا۔ آپ سے معلوم، جب آپ کا کوئی امتی آپ پہ درود بھیجتا ہے، حق تعالی جل شانہ درود کو اپنی جانب سے بڑھا چڑھا کر، سجا سنوار کر، اس میں نکھار پیدا کر کے، اس میں نور شامل کر کے، اس میں محبت اظہار، اس میں محبتوں کا اضافہ کر کے، اس میں اور اس کو بڑھا چڑھا کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی کا بیش فرما کر کہتے ہیں کہ ملائکہ سے کہلواتے ہیں کہ ملائکہ کہہ دی، کہ پھر ملائکہ کہتا ہے کہ میرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فلاں امتی نے آپ پہ درود و سلام بھیجا ہے، آپ بتائیے کیا خوشی ہوتی ہوگی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ آپ بہت خوش ہوتے ہیں، بہت حد سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ جو آج لوگ کہتے ہیں ہمیں حق تعالیٰ کو راضی کرنا، حق تعالیٰ کی شان اتنی عظیم ہے کہ کوئی حد نہ ہو، وہ حق تعالیٰ جل شانہ خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے پر ہیں، کہ محبت برسا رہے ہیں، رحمت برسا رہے ہیں، آپ کے درجات مبارکہ کو بلند کیے جا رہے ہیں، آپ کی خوشی مبارکہ میں اضافہ کیسے ایسے ہی کہ آپ کے صدقے میں آپ کی امت پر رحم کیا جا رہا ہے۔ آج جو لوگ درود پڑھنے لگ گئے، وہ سمجھ لیں کہ دین دنیا قبر آخرت ان کی سنورنا شروع ہو گئی ہے۔ وہ سمجھ لے کہ وہ یہ نہیں ہوگا کہ دین مل گیا ہے تو دنیا مال دولت نہیں مل کے دے رہی، حق تعالیٰ شرطیں لگا بیٹھے، نعوذ باللہ کہ دین دے دیا ہے اب تجھے دولت دے دی۔ حق تعالیٰ کا کام نہیں، وہ ذات ہے جو کہتا ہے کہ بندے اپنے مالک کی بات، ہمیں اپنے مالک سے دعا کر کے تو دیکھ، ہم تجھ کو عطا فرمائیں گے۔ مگر سچ بات تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کا یہ انعام کہ جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ہے، یہ بے تحاشا حسین ہے۔ 72,000 قسم کے درود ہیں، 72,000۔ ایک ہم سے وہی والی بات یہاں آ گئی نا کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کے امتی ہیں، آپ کہہ دیجئے ان سے کہ ان کا رب ان کی ماں سے 70 گنا زیادہ بڑھ کر محبت فرماتا ہے۔ اور پھر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے امتیوں، یہ جو 70 ماں سے زیادہ بڑھ کر تمہارا رب تم سے محبت فرما رہا ہے، یہ تو ایک درجہ ہے، 99 درجے اس کے باقی ہیں، یعنی 100 ہوگا پورے، اور 100 درجے وہ بھی ہم کرو کتنی ہوگی حق تعالیٰ جل شانہ کی محبت کا تو کیا ہی عالم ہو۔ مگر سوچئے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کے اظہار، ان پہ رحمت کے طریقے برسانے کے 72,000 حق تعالیٰ جل شانہ نے تخلیق فرمائے ہیں۔ آج ہم لوگ جو بھی ہیں، ہم بہت خوش نصیب لوگ ہیں، خوش نصیب لوگ ہیں۔ یہ نہیں کہ ہماری پہچان غریبی امیری سے ہو رہی ہو، کہ ہماری پہچان یعنی کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ، کوئی ہوگا مہاجر ہوگا، کوئی اور زبان کا ہوگا، کوئی کچھ ہوگا، اس سے تو ہو ہی نہیں ہے پہچان۔ مگر حقیقت بات یہ ہے کہ ہم خوش نصیب ایسے بھی ہو گئے کہ ہم اپنے مالک کے بندے ہیں، اس کے ماننے والے ہیں، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور ان پہ درود پڑھنے والے لوگ ہیں۔ یہ سب سے زیادہ خوش نصیبی کی بات ہے انسان کے لیے۔ آپ کو خود فرمان ہے یہ کہ اگر درود پڑھنے والا روز محشر ایسا نور لے کر آئے گا، اگر وہ سب میں تقسیم بھی کرے تو بھی اس کے لیے وہ نور کافی ہوگا۔ سب میں تقسیم کی بات فرمائی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب میں تقسیم بھی کر دیا ہے، پھر بھی اس حد تک باقی ہے کہ وہ کہاں بانٹیں، اتنا ہوگا، اتنا کیسے ہوگا کسی کی جانب۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے دیکھ لیں
اور دیکھتے بھی ہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، مگر کب کب دیکھتے ہیں کہ حق تعالی جل شانہ اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانے۔ مگر آپ کی محبت کی رحم، آپ کی محبت کی نگاہ آپ کے درود پڑھنے والوں پر ہوتی ہے۔ حق تعالی جل شانہ اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہاتھ مبارکہ درود پڑھنے والوں پر ہوتی ہے۔ بہت پیار فرماتے ہیں آپ ہم سے۔ یہ نہیں کہ یہ گناہ ہوگا، یہ ہوگا تو نعوذ باللہ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ رہا ہی نہیں ہمارا، یہ سب گناہ ہوگا تو حق تعالیٰ بنا توبہ کے بھی بہت سارے لوگوں کو حق تعالیٰ درگزر فرماتے ہیں۔ ایسی ذات ہے وہ غفور الرحیم۔ اگر بات تو یہ ہے کہ ہم امتیوں کے لیے بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کے خاطر تو ہمیں نماز کو ادا کرنا ہے جس کو حق تعالیٰ نے ہم کو حکم فرمایا ہے، مگر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر ایک چیز ہے، اور وہ چیز درود شریف ہے۔ یہ سب سے زیادہ معزز چیز ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جو ان کو ان کا امتی دے سکتا ہو۔ آپ اپنے آپ کو ان کا غلام کہیں تو غلام کا کام کیا ہوتا ہے کہ ہر وقت وہ غلام جو وفادار ہوگا، وہ غلام جس کو وفا کا معنی معلوم ہوگا، وہ کیا کہے گا کہ میں تو اپنے ہی مالک کا نام دیتا رہوں گا، اس کی بات ہوگی، وہ غلام معزز ہوگا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک حسین واقعہ ہے کہ آپ پہلے جب آپ نے آپ اسلام قبول کیا، آپ ایمان لائے، تو بغیر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ نے اسلام قبول کیا۔ اور جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کسی یہودی کے نعوذ باللہ میں تو نہ بولوں کہ وہ یہودی کے پاس کام کیا کرتے تھے نعوذ باللہ، تو حقیقت ہے وہ یہودی جو تھا وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف اذیت پہنچایا کرتا تھا، بے اذیت، یعنی کہ آپ سمجھ لیں، میں کہتا بھی لفظ میرے منہ پہ نہیں ہے۔ مگر بات کیا ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ کوئی شخص ہے جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے وہ ایمان لے آئے ہیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ بھی بغیر دیکھے، اور وہ کسی کے پاس کام کرتے ہیں، یعنی کہ وہ لفظ صحیح بات نہیں ہے کہنا، تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا کا سارا مال اکٹھا کیا، اپنا جو کچھ بھی آپ کا مال دولت تھا وہ سب کچھ اکٹھا کیا، اور نکل پڑے اس شخص کے پاس جو یہودی تھا کہ ان کو وہاں سے لے آئیں گے۔ تو جب آپ نے مال اس کو دیا اس یہودی کو، تو اس یہودی نے، وہ یہودی تو تھا ہی تھا برا، اس یہودی نے شرارت کسی آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے، آپ کے نقصان کرنے کے لیے آپ سے پوچھ لیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میں ان کے بدلے آپ سے 10 لوگوں کی ملکیت مانگتا تو آپ کیا کرتے؟ تو دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اگر تو ایسا کرتا، اور راستے میں آتے ہوئے میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اگر تو نے ایسا کہا تو میرا ارادہ یہ تھا کہ میں خود تیرا غلام ہو کے ان کو آزاد کرا دیتا۔ آپ مجھے بتائیے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کر سکتے ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا کرے گا بندہ ان ہستی مبارکہ کے لیے جو ابھی بھی جن کی محفل ہی میں ہم بیٹھے ہیں، ہم کیا کرے گا؟ نعتیں پڑھ کے ان کو خوش کریں گے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ان کی تعریف ان سے بہتر کون جانتا ہوگا؟ ان کی تعریف ان کے مالک سے زیادہ حسین کون جانتا ہوگا؟ تعریف ان کی میں کروں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت خوبصورت ہیں، مالک مجھ کو خوبصورت بنائے۔ یہ ہے حقیقت، مجھے بنا دے گا کہ اس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کہی۔ اگر میری بات ہوتی ہو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بظاہر، تو ایسے نہیں کہ مجھے ایسا پتہ کچھ نہ ہو کہ میری بات جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی، اور میں اپنی طرف سے کہتا ہوں تو اور بات ہے۔ مگر کیا ہے کہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنے آپ کو بڑے بلا جھجک کہتے پھرتے ہیں، مگر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر کیا ہے؟ ان کی سنتوں پر عمل کر لینے سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ ہوگا۔
کوئی ایک یہ جو اتباع کی حق تعالی جل شانہ نے بات کی ہے، تو اس بات کو تو سمجھو کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں آپ کی ایک ادا نظر آئے گی اسے بھی اپنا محبوب بنا دوں گا، اسے بھی۔ آپ تو ہیں ہی محبوب، سب سے بڑھ کر محبوب ہے حق تعالیٰ کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر پھر سوال، پھر سوچو، ان سنتوں پہ اتباع ہو رہی، عمل ہو رہا، نماز ادا ہو رہی، بہت محترم لوگ ہیں، بہت کام کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، مگر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ، ان کی سنت کو میں ان کے طریقے سے پانی پی لوں بیٹھ کے؟ کہیں نہیں لکھا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ ہو گیا، پانی میں نے پیا، فائدہ ان کا کیسے ہوا؟ فائدہ تو تب ہوا کہ جب میں پانی پینے کے بعد بھی اگر حق تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں تو درود پڑھ کر کر رہا ہوں کہ اے مالک تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے پانی پلایا، تو نے میری پیاس کو بجھایا، اور یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پلائے لے، تو میں تیرے شکر کے لیے درود ہی پڑھ لیتا ہوں کہ میرے شکر بھی ادا ہو جائے اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر درود بھی پیش کر دے، درود بھی ان کے خاطر چلا جائے۔ یہ موت کس چیز ہے؟ تعالیٰ جل شانہ کوئی بہت حسین ہے، بہت حق تعالیٰ جل شانہ بھی حسین ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت حسین ہے، اور ہیں ان کے فائدے کی بات ہو، ان کا فائدہ سوچا جائے، اپنا فائدہ تو ہمارا ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ مگر سچ بات یہ ہے میرے عزیزوں، درود وہ چیز ہے کہ جو انسان کو جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر درود پڑھنا چاہیے۔ یعنی کہ اگر کوئی تحفہ، اگر اپنے آپ کو عاشق کہا تو عاشق کا بھی تو کام یہی ہوتا ہے کہ ہر وقت اپنے محبوب کی بات کرتا رہے، اپنے ہر وقت۔ تو پھر اگر ہم اپنے آپ کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق کہتے ہیں تو عاشق کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے محبوب کی تعریف بھی کر رہا ہے تو وہ طریقے سلیقے سے کر رہا ہو، اس سے محبت سے بات کر رہا ہو، مگر یہاں بات تو دنیاوی ہے، یہاں بات تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے۔ تو پھر مجھے بتائیے کہ ہم منہ اٹھا کے، میرے دادا کہا کرتے تھے 4 اشعار لکھ دینے سے کوئی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بن جاتا، یہ سچ بات ہے۔ بات تو یہ ہے حقیقت کی، خوبصورتی کی، محبت کی، ادب احترام کی کہ بندہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھے، وہ درود پڑھے، وہ درود کو اس حد تک، اس کی درود کو اس حد تک ترجیح ہے کہ وہ اپنے ہر کام کے لیے وہ درود کو پڑھنا شروع کر دے۔ نماز تو پڑھتے ہی ہیں، یہاں جتنے بیٹھے ہیں بہت سارے پڑھتے ہیں، بہت ساروں کا کیا بولوں، مگر سچ بات یہ ہے میرے عزیزوں، درود سے بڑھ کر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیا گیا تحفہ درود سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ان کے مالک کی جانب سے تحفہ ہے کہ اگر ہم ان کے لیے بھی اور جو پڑھ رہا ہے اس کے لیے بھی ہے۔ یہ نہیں ہو رہا اس درود میں، یہ بھی سن لو کہ صرف جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ ہو رہا ہو اور جو درود پڑھ رہا اس کا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پڑھنے والے کا بھی فائدہ ہے، اور جن کے خاطر حق تعالیٰ جل شانہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر جو ان کا امتی درود پڑھتا ہے ان کا تو بہت فائدہ ہے، آپ بہت خوش ہوتے ہیں، بہت دنیا بھی ملتی ہے، مال دولت عزت صحت تندرستی شفا سب حق تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ یہ تھوڑی ہمارے مالک مطلبی تھوڑی ہے کہ اپنا کام کرا لے اور جب بندے کی بات ہے تو کرو تو بغانا، ایسا مالک بھی ہے تو غفور الرحیم ہے، غفور الرحیم، حد سے بھی زیادہ رحمان، اس کی رحمتیں، اس کی محبتیں، اس کی نعمتیں بے شمار ہیں، بے شمار، بے حد ہیں، بے حد۔ آج جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہیں اپنی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، بہت ہی زیادہ خوش ہیں۔ آپ کی نماز سے نہیں، یہ سمجھ رہے ہو آپ کہ نماز آپ اپنے خاطر پڑھ رہے ہو، مالک تو بے نیاز ہے، مگر سجدہ کیا جاتا ہے تو صرف حق تعالیٰ جل شانہ کو کیا جاتا ہے، اس کے سوا کسی کو بھی نہیں۔ مگر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو خوش ہیں وہ اپنی امت سے
آپ کی امت جو آپ کے درود پڑھ رہی ہے اس بات سے بہت خوش ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا نام جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں دے دیا جائے، اس پر جہنم حق تعالیٰ ہمیشہ کے لیے حرام کر دیتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ مگر درود پڑھ کر، درود پڑھنے والے کی بات کر رہا ہوں، درود پڑھنے والے کی روز قیامت بھی وہ وقت آئے گا کہ جب حق تعالیٰ جل شانہ اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، وہاں آپ بھی موجود ہوں گے، بہت مہک رہے ہوں گے، خوشبوؤں سے بہت حد سے زیادہ درود پڑھنے والوں کی کہنا بہت سارے امتی کہیں گے، سارے نبی کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ کی امت کا حساب ہو، جو درود پڑھنے والے لوگ ہوں گے ان کا تو حساب کتاب ہی نہیں ہوگا، بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوتے ہیں بغیر حساب، مگر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ یہ بھی غور میں رکھو، یہ نہیں کہ اگر یہ نہیں کہ تم یہ سمجھنے لگ جاؤ تو بعض لوگ یہاں مرے نہیں وہ جنت میں گھوم رہا بھائی، اگلے دن ہی 3-4 کو آگاہ خواب لے بھائی، واہ تم تیز چل لو، ان کو جنت میں بعد میں تمہیں پہلے پتہ چل گیا، مذاق ہے نعوذ باللہ۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام دنیا میں بھی ہے، دین میں بھی ہے، قبر آخرت میں بھی کرنا ہے، ہر جگہ ادب احترام کرنا کرو گے۔ جب تمہارے سامنے روز قیامت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، یا یوں کہہ لو کہ آپ خود ان کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہوں گے، جو لوگ دنیا میں درود پڑھتے ہوں گے حقیقتاً وہاں بھی درود پڑھ رہے ہوں گے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر، وہاں بھی پڑھ رہے ہوں گے، قبر میں بھی پڑھتے ہیں، آج قبر کے مردے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، آج ارواحیں اپنی اپنی قبروں سے باہر ہوتی ہیں، کوئی ذکر اذکار کی بات ہو رہی ہوتی ہے، ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ صرف دین کی ہی باتیں ہو رہی ہیں، یہاں تو بہت ساروں کو ایسا دین کا سمجھتے ہیں کہ بس قبر سے باہر نکلے ہیں ارواحیں تو وہ دین میں ہی لگ گئی۔ دین کی بات تو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بات تو ہوتی ہے، ہنسی مذاق بھی کر رہے ہوتے ہیں آپس میں، یہ نہیں کہ کوئی دشمنی ہو، کوئی اور بات ہونا ہی، مگر بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کے لیے تو درود ہے، کے لیے تو نماز روزہ حج عمرہ کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، بہت معزز بات ہے، مگر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر آپ کے پاس درود شریف ہے، سب سے معزز چیز، سب سے معزز چیز، جس سے ان کا تو فائدہ بے تحاشا بے حد فائدہ ہو آپ کا، اور پڑھنے والے کا بھی فائدہ ہی فائدہ ہو رہا ہو۔ اور یہ جو بات میں کر رہا تھا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکلیفیں اتنی برداشت کی ہیں وہ اپنی امت کی محبت میں کر لی۔ آج امت کے اوپر یہ بات لازم ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ میں جو کہتا ہوں کہ نماز سے زیادہ معزز ہے درود، نماز سے زیادہ حرمت ہے درود کی، حج عمرے زکوٰۃ فطرہ نماز صدقہ خیرات ان کی قبولیت ہے درود، اگر درود پڑھتا ہے تو پھر گارنٹی ہے کہ اس کی عبادت کا صلہ اس کو روز قیامت حق تعالیٰ تک فرمائیں گے، اور اگر اس نے درود زندگی میں نہ پڑھا اور خوب حق تعالیٰ کی تعریفیں کی، تمہاری نماز سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے حق تعالیٰ جل شانہ کی تعریف، وہ بھی رد ہو جائے گی اگر درود نہیں پڑھا۔ حق تعالیٰ وہ ذات ہیں جو کسی کے لیے دعا نہیں کرتے، حق تعالیٰ ہے وہ بادشاہ، مگر بددعا ضرور کی ہے اس نے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس کے کان میں آپ کا نام آیا اور اس نے آپ پہ درود نہیں پڑھا، ایسا شخص برباد ہو، ہلاک ہو، تباہ و برباد ہو۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا آمین، آپ کا آمین مبارکہ نعوذ باللہ رد نہیں ہو سکتا۔ یہ مت سمجھو کہ اس بات میں حق تعالیٰ ہمیں ڈرا رہے ہوں، نہیں، یہ کوئی ڈرا نہیں رہا حق تعالیٰ اس بات میں ہمیں، یہ مت سمجھنا، یہ سمجھ جانا کہ یہ بات واضح حق تعالیٰ نے فرما دی ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ادب ہے کہ جب ان کا نام سنو تو درود پڑھو، ورنہ ہم
کس بات کے ہم اپنے آپ، ہم تو کیسے کہہ سکتے ہیں پھر عاشق اپنے آپ کو؟ درود کو معزز جانو، درود پڑھو. تم یہ نہیں کہتا کہ درود اتنا پڑھ، درود اپنے پڑھ لے ہو تو اپنی نماز جو ہے، میرے جملے نہیں ہے، میرے جملے تو یہ ہے تمہاری نماز، تمہارا حج عمرہ زکوٰۃ فطرہ، یہ سب معزز اپنی جگہ، ان سے کئی درجے زیادہ معزز ہے حق تعالی جل شانہ کا عمل جو وہ خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر رہا ہے. اور اگر آج زندگی میں درود کو انسان مومن بندہ تھام لے، درود خود استغفار، جب تک درود جو درود پڑھتا ہے اس کے ملائکہ جو پیدا ہو جاتے ہیں اس درود سے حق تعالی جل شانہ تخلیق فرما دیتے ہیں ملائکہ، وہ بھی اس بندے کے لیے روز قیامت تک استغفار کرتے ہیں، اس کے لیے کہہ لو کہ اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. کتنا فائدہ ہوا درود پڑھنے والے کے فائدے کی بات ہو رہی ہے ابھی. تو اتنے فائدے ہیں درود پڑھنے والے کے، وہ ہے اس کی قبول ہو رہی، اس کے دل کو اطمینان ہو رہا، اس کو نماز اچھی لگنے لگی، اس کو قرآن کی بات اچھی لگنے لگی، اس کو قرآن سمجھ آنے لگا، اس کو قرآن سے محبت ہونے لگی، قرآن پڑھنے کا دل چاہنے لگا، اس کو تلاوت کا شوق ہونے لگا. جو ساری یہ جو مائیں ہیں یہ کیا کہتی ہیں، ہمارا بچہ نماز، میں نہیں کہتا کہ نماز کا اس کو کہو، کیوں؟ یہ میں نے نہیں کہا، یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پہلے سے ہی. میں کہتا ہوں اس کو درود پڑھنے لگو، خود ہی وہ اس کا دل نماز کی جانب مائل ہوگا. جیسے لوگ کہتے ہیں ہمیں نماز میں سکون نہیں مل رہا، ہمارا دل نہیں لگ رہا نماز میں، اور یہ نہیں ہو رہا، اور یہ درود پڑھنا تو شروع کرے، پھر دیکھے فائدہ، اپنا فائدہ دیکھے کتنا ہو رہا تو خود آپ کو پتہ. اور یہ نہیں کہ 3-4 دن کے بعد، جہاں درود کے معاملے میں حق تعالیٰ نے یہ بات بیان کر رکھی ہے کہ جب کوئی میرا بندہ درود پڑھنے کا خیال کرتا ہے کہ چل وہ درود پڑھے، ہم تبھی اس پر رحمتیں برسانا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر جب وہ پڑھتا ہے ہم اس پر 10 مرتبہ رحمت کی نظر فرماتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند فرما دیتے ہیں، اس کی 10 خطائیں معاف فرما دیتے ہیں. یہ باتیں حق تعالیٰ نے کی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے. کتنی معجز گفتگو مبارکہ ہو گئی حق تعالیٰ کی اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کتنا اس وقت خوش ہوئے ہوں گے کہ جب حق تعالیٰ نے یہ فرمان آپ کو ظاہر فرمایا. آپ کے بارے میں ہے کہ آپ نے سجدہ، آپ فوراً سجدے میں جھک گئے، حق تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے، اس لیے کہ آپ حیران تو ہوئے ہوں گے لیکن آپ خوش بھی بہت ہوئے ہوں گے اس وقت. اسی لیے اپنے مالک کی بارگاہ میں شکریہ کے لیے سجدہ ریزی حق تعالیٰ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. تو کیا معجز چیز ہوئی درود. تمہیں کسی نے نہیں کہا کہ تم نہ پڑھنا چھوڑ دو. یہاں جو لوگ ہیں میں نے کبھی نہیں کہا، ہاں تم بے ادبی سے پڑھ رہے ہو تو بہتر ہے کہ تم کچھ اور کر لو، مت پڑھو پھر نہ بے ادبی. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ استغفار حق تعالیٰ معاف فرمائے. حق تعالیٰ ادب احترام ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام ہم کو کرنے کی توفیق ہدایت عطا فرمائے اس درود کی برکت سے اپنی رحمتوں کی. اگر سچ بات تو یہ ہے میرے عزیزوں، یہ درود تمہاری زندگی نکھار کے رکھ سکتا ہے. اس کی برکتیں، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے رنگ روغن، جو اس میں نور، اس میں جو شفا، اس میں جو محبت ہے، اس کے اندر درجات کی جو رکھی بڑی معزز ہیں، بہت معزز ہیں، بہت معزز ہیں. مگر کیسے؟ تم پڑھنا شروع کرو. درود ابراہیمی کو نماز کی حد تک پڑھو، بس نماز میں پڑھا ٹھیک ہے. یہ جو درود ہے ام الدرود، اس سے پڑھو. لوگوں کو چل ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کو ہوتی ہے یہ چل. یہ درود کہاں لکھا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ اگر تجھے چل ہے ہمیں نہیں ہے، ہمیں چل کا کوئی اعتراض نہیں، تو ڈھونڈ. اگر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر درود پڑھے ہو، پڑھو، معزز بات ہے، پڑھو. اور یہ جو 20 قسم کی چیزیں ہیں اور 10 قسم کی چیزیں تم سمجھتے ہو کہ فائدہ ہو رہا، بہت کچھ تمہارا فائدہ نہیں. تم جو اپنے ایسے لوگوں کو جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں انہیں بھی اگر کوئی اجر و ثواب پہنچاتے ہو، بخشتے نہیں ہو. یہ لفظ غلط ہے بخشنے کا.
جو تم پہنچاتے ہو اپنے مالک کے ذریعے کہ اے مالک یہ میں نے فلاں کے لیے پڑھا ہے، ان کی روحوں کو پہنچا دے، وہ روحیں بھی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھاگی بھاگی دوڑی دوڑی جاری ہو اور جا کے کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے فلاں گھر والوں نے مجھ پہ میرے لیے اجر و ثواب بھیجا ہے تو میں آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں، وہ اظہار کر تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں درود بھی شامل ہے. یہ فرماتے ہیں، آپ یہ پوچھتے ہیں کہ کتنی معزز ہو گئی درود کتنا معزز ہوا، اور کیسے ممکن ہے اپنے گھر والوں کو تو اجر و ثواب پہنچا دے، اور پھر جو رخصت ہو چکے ہوں اس دنیا سے ان کی بات کر رہا ہوں، کسی کے والدین، کسی کے بہن بھائی، کسی کے آباء و اجداد، وہ تو خدمت مبارکہ میں انہیں تمہارے اجر و ثواب سے جو تم نے پہنچایا مالک کے ذریعے کہ مالک کی اس کو لیے وہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف فرما ہو گئے، کتنا ان پہ احسان ہوا کہ انہوں نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان سے بات کی، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی سوال فرمایا محبتاً کہ اس میں درود بھی شامل ہے، اور کیسے ممکن ہے ہم درود نعوذ باللہ ہم اس میں نہ ہو. تو سچ بات تو یہ ہے میرے عزیزوں، کوئی مشکل نہیں ہے درود پڑھنا، اور درود ہی ہے وہ چیز جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا ہے. یہ معزز بات ہے سب سے زیادہ کیوں ہے؟ جو شخص دن میں پڑھ لے 100 دفعہ درود، 100,000 کی بات نہیں، 100 دفعہ حق تعالیٰ ماتھے پہ لکھ دیتے اسے ہم نے منافقت سے پاک کر دیا ہے، ہٹا دی منافقت. جب منافقت ختم تو دھوکے بازی ختم، دھوکے بازی ختم تو وفاداری شروع ہو گئی. کن سے؟ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور منافقت ختم ہے تو ختم ہے، یہ نہیں کہ میں دھوکے باز رہا، نہیں. تو درود وفا ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیسی؟ وہ جب حیات طیبہ میں، حیات طیبہ سے پہلے، حیات طیبہ کے بعد بھی اپنی امت کے حق میں دعا فرما رہے ہیں، تو پھر امت کا بھی لازم ہے امت پہ کہ وہ بھی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کریں. حالانکہ ان کو اس دعا کی ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پڑھے گا درود، مگر ہم پہ بھی تو کچھ بات لازم ہے، ہم پہ بھی تو کچھ بات لازم ہے. حق تعالیٰ جل شانہ وہ ذات ہیں جو اپنے درود پڑھنے والے بندوں کو توفیق دے دیتے ہیں درود پڑھنے کی، اور ایسوں کو بھی جن کو جو کہ نہیں پڑھ رہے ہوں درود، جو کہ وہ جیسے ابھی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے شاید جنہوں نے نہ پڑھا ہو، مگر کیسے؟ وہ ایک ارادہ کرنے کا، جی ہاں میں پڑھوں گا اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، بارے حق تعالیٰ شانہ نکھار دے گا زندگی. کوئی مشکل نہیں اس کو، وہ مالک ہے، وہ قادر مطلق تعالیٰ ہے. مگر بات ساری یہ ہے کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کیا جائے تو وہ درود ہے. یہ محبت کے طریقے ہیں 72,000 حق تعالیٰ جل شانہ کے. عرش کو بھی جو مہک رہا ہے آج حق تعالیٰ جل شانہ کا، وہ جو خاص کمزورے پر یہ درود تحریر ہے، اس کی مہک وہاں گونج رہی. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک کی خوشبو مہکتی ہے سارے عرش کے اوپر، جو تمہیں بتا رہا. اور درود کی بھی خوب مہکتا ہے وہ عرش، خوب. اور وہ ایک خاص موقع، ایک تنگورے پر تعالیٰ نے درود تحریر کر رکھا، وہاں کی رونق ہی کچھ اور، بہت رونق ہے، بہت. ستارے چاند سورج جتنے نہیں چمکتے اس سے کہیں زیادہ درود پڑھنے والے کا دل چمکتا ہے درود کے نور سے، حق تعالیٰ کے نور سے. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے خوش ہو رہے ہو، وہ اس سے ان کا مالک کتنا خوش ہو رہا ہوگا، یہ کوئی ہے پیمانہ. مگر کیسے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم، درود شریف سے درود پڑھے بندے، درود پڑھے، پھر دعا کر لے اپنے حق میں کوئی مانگ لے، کسی اور کے حق میں بھی مانگ لے، قبول. کوئی دیر اندھیر نہیں. حق تعالیٰ جل شانہ یہ کیسے ہے؟ اپنا درود تو مالک تو نے فٹافٹ قبول کر لیا، میری دعا کو دیر میں کرے گا، ایسے نہیں، تو مالک ہے میرا.
بڑا اچھا ہے وہ حق تعالیٰ جل شانہ، یہ تمہیں خام کا ڈرا دے وہ کوئی نہیں، نہ حق تعالیٰ نے ڈرایا اپنے آپ سے، نہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا، نہیں، پیار کی بات بیان کی ہے حق تعالیٰ نے بھی، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی۔ اور اگر ڈرتے ہو تو پھر صحیح والا ڈرو، یہ نہیں کہ ڈر لگ رہا ہے کام وہی ہو رہے، وہ کال میرا کام نہیں، تمہارا مالک جانے تم جانو، مگر سچ بات ہے حق تعالیٰ اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بہت حسین ہے، ان کا ادب احترام کرو، محبت کی بات تو کرتے ہی کرتے ہیں لوگ، تم بھی کرو گے اور بھی لوگ کریں گے، اور کوئی نہیں روک ٹوک کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت کی بات کرنے میں کوئی روکے نہیں، کرو مگر بادب احترام کرو، یوں کرو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بات کر رہا ہوں ایسے جملے بیان کروں یا ایسی کوئی بات ان کے لیے میں ایسی بیان نہ کر دوں جو کہ ٹھیک نہ ہو، ان کے لیے ان کی شان مبارکہ اعلیٰ عظیم ہے، ان کے مالک نے ان کے مقام کو بڑا معزز رکھا ہے، وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بادب کرو، اپنے گھر والوں کو بھی ادب کی بات کہو، محبت سے زیادہ ادب احترام کی حرمت ہے، ادب احترام کی زیادہ حرمت ہے محبت سے۔ اور یہاں بات جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ان کے مالک کی ہو رہی ہے، اور ان کی ہو رہی جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ادب احترام تو ہوگا۔ ادب احترام کیا ہے کہ تم درود کی جب بھی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بیان کرو تو بھی پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کے لیے تم خود کوئی ان کا نام دے رہا ہو تب بھی پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم روز مبارکہ کو دیکھو ٹی وی پہ یا کسی تصویر میں بادب درود پڑھو، بادب اپنی نگاہوں کو ادب میں رہو، اپنے آپ کو ادب میں رکھو، یہ ہے ادب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے لیے کوئی نعت تحریر کر رہے ہو، تمہیں شوق ہو، بلا جھجک کرو بھائی، بلا جھجک کرو، مگر ادب احترام سے کرو، اس قلم سے جس قلم سے تم نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لکھی ہو اس قلم سے کچھ اور مت لکھو، یہ ادب احترام ہے، یہ معزز بات ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، حق تعالیٰ کی ارادے کے تحت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مبارکہ کے تحت وہ بہت خوش ہوتے ہیں اپنے امتیوں سے، ان کا مالک بھی بہت خوش ہے، دونوں ذاتیں رحیم ذاتیں دونوں خوش ہوئیں اور بارے کے نہارے ہوگا، دین کے، دنیا کے، قبر کے، آخرت کے۔ ایک تم نے ایک موقع دیکھا ہوگا، تم کسی قبر سے گزرے، خوشبو آ رہی ہے تم کو بہت اچھی، کہنے والے نے کہا وہ تلاوت کرتا ہے اس لیے آتی تھی، ذرا سوچو جب تم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندگی میں درود تھام لو گے کہ میں اگر کچھ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کروں تو میں درود پڑھوں گا، سونے سے پہلے بھی درود پڑھوں گا، جو میری تعداد ہے اسے مکمل کر کے ہی رہوں گا، چاہے نیند آئے کچھ بھی آئے، اور اگر ایک سو گا، یہ نہیں بات سمجھنا میری اس میں کہ اگر کوئی سو جاتا ہو تو وہ ڈر جائے تو وہ گھبرانا، نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، ہاں اگر وہ اس کا ارادہ پکا ہو اور اسے نیند آ جائے، وہ سکون کی وجہ سے نیند آئے، اور وہ یہ ارادہ کر لے کہ ضرور پڑھے، قسم کی تمہیں میں کیا کیا بولوں میں تمہارے اس درود کے بارے میں، تم حیران ہو جاؤ کہ یہ عالم ہے درود کی برکت ہوگا، اور بالکل سچ، ایک بات جو درود کے متعلق ہو، جو حق تعالیٰ کے ہو، جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہو، ایک دم سچ ہے، تم بس درود کو تھام لو، پھر تم اپنے مالک کی رحمتیں اپنے اوپر برستی ہوئی دیکھو، دیکھنے سے مراد یہ تمہیں محسوس ہوگا میرے مالک نے مجھ پہ رحم کیا ہوا ہے، میرے کام بنا دیتا، میری مدد کر دیتا، مگر کیسے؟ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرو، درود پڑھو، درود، پھر پتہ چل، پھر ہے اچھی، اسی سے بھی زیادہ اچھی بات، پھر اس کے علاوہ درود کے علاوہ جو تمہاری اپنی نماز، روزے، زکوٰۃ، فطر ہے تو اس کے بارے میں تم سب جانتے ہی جانتے ہو، مگر
جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام بھی اپنے اندر پیدا کرو، حق تعالیٰ جل شانہ سے دعا کرو، اپنی اولاد کو بھی ادب احترام کے متعلق بیان کرو، یہ زیادہ معجز بات ہے۔ تو حق تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازتا رہے، ہم پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم پر رحمتیں برسائے، ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام کرنے کی توفیق ہدایت عطا فرمائے، اور جب بھی ہمارا خاتمہ فرمائے، ہمارا خاتمہ حق تعالیٰ جل شانہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک باواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کیجیے، اور یاد رکھیے کہ جب محفل میں ہو یا درود کی محفل میں ہو یا پھر کسی بھی ایسی محفل میں ہو جو دین کی ہو یا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تو صرف درود کی ہوتی ہے، درود کی محفل میں ہو یا گھر پہ بھی درود پڑھ لے تو اپنے پیروں کو ہاتھ نہ لگایا کیجیے درود پڑھتے، یہ بے ادبی ہے۔ باب آپ بسم اللہ پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک کلمہ طیبہ کا ورد کیجیے۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک درود شریف کا وقت کیجیے. جو درود آپ کے من کو بھائے ہو بابا سے ضرور پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اے اللہ جتنا بھی درود شریف ہم سب نے تیری کی بھی توفیق سے پڑھا ہے، اے اللہ درود شریف کا پڑھنا آپ کو ہم سے راضی ہو جانے کے لیے درود شریف کا پڑھنا کافی ہو جائے. اے اللہ درود شریف کی برکت شفقت رحمت حرمت اور حکمت آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے محبوب ہم سب کے پیارے آقا جناب محمد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج اور چاند کی دنوں کے ہزاروں گنا زیادہ درود و سلام آپ پیش فرما دیجیے. اے اللہ درود شریف کی برکت شفقت رحمت حرمت اور عظمت آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے محبوب ہم سب کے پیارے آقا جناب محمد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ پر اپنی شان کے مطابق سلامتی کے ساتھ نازل فرما دیجیے. اے اللہ درود شریف کی برکتوں سے اور اپنی رحمتوں سے آپ ہم سب کو بھی مالا مال فرما دیجیے. اے اللہ جب بھی آپ ہم سب کا خاتمہ فرمائیں آپ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا اور مرتے وقت اپنی رحمت سے اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں کلمہ اور درود شریف پڑھنا آپ ہم سب کو نصیب فرمانا. اے اللہ وہ لوگ جو بیمار ہوں آپ ان کو اپنی رحمتوں سے شفا کاملہ عطا فرما دیجیے.
اے اللہ وہ لوگ جو پریشان حال ہیں آپ ان کی پریشانیوں کو آسانی میں تبدیل فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو اپنی اولادوں کے لیے رشتوں کے لیے پریشان ہوں ان کی اولادوں کے لیے نیک اور حسین رشتے آپ ان سب کو عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو تعلیم حاصل کر رہے ہوں ان کے لیے تعلیم حاصل کرنا آسان بنا دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو بے روزگار ہوں ان کو حسین اور حلال روزگار کا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو روزگار کر رہے ہوں ان کے روزگاروں میں ان کے کاروباروں میں اپنی رحمت اور درود کی برکت سے برکت عظیم عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کے رزق میں صحت میں تندرستی میں شفا کاملہ میں اور ہر چیز میں ہر حسین معاملے میں برکت عظیم عطا فرما دیجیے. اے اللہ تو ہمیں مرتے وقت کلمہ اور درود شریف پڑھنے کی تو ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں توفیق اور ہدایت ضرور عطا فرما دیجیے. اے اللہ جتنی بھی دعائیں ہم سب نے آپ سے مانگی ہماری تمام کی تمام دعاؤں کو آپ اپنی بارگاہ میں اپنے پیارے محبوب ہم سب کے پیارے آقا جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مبارکہ میں ہماری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما دیجیے. اور جو نہیں مانگ سکے جس کا مانگ نظر کی آپ مجھ کو اور ہم سب کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجیے. آمین آمین آمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وسلم. 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 اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد وعلى آله وسلم. 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 اللهم صل علی محمد وعلى آلہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.